الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نویت سنت الاعتکاف جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں جب تک مسجد میں بیٹھے رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ وعن ابی عبداللہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا مع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی غزوۃ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ میں ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے۔ ان بالمدینۃ لرجالا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک مدینے میں کچھ مرد ایسے ہیں ما سررتم مسیرا، جو ہمارے ساتھ ایک قدم بھی نہیں چلے، ولا قطعتم وادیا، اور ہمارے ساتھ انہوں نے کوئی بستی کوئی وادی عبور نہیں کی، الا کانوا معکم، لیکن وہ تمہارے ساتھ ہیں، یعنی وہ مدینے میں ہی ہیں، نہ انہوں نے کوئی وادی طے کی ہے نہ انہوں نے کوئی ایک قدم اٹھایا ہے، لیکن اے صحابہ وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ حبسہم المرض، انہیں جو ہے وہ کسی بیماری نے روک رکھا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے الا شرکوکم فی الاجر، وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی آدمی کی یہ نیت ہو کہ میں نے فلاں کام کرنا ہے، لیکن اس کی نیت تو ہے، اس کے پاس وہ ساری چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن جب وہ وقت آئے اور وہ آدمی بیمار پڑ جائے یا اسے کوئی ضروری کام پڑ جائے یا کسی سفر میں چلا جائے اور جس چیز کی نیت کی تھی اس میں حاضر نہ ہو سکے، تو تب بھی وہاں پہ حاضری کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اب یہ جو ایک غزوہ میں صحابہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے، تو مدینے میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے جہاد کی تیاری مکمل کر لی تھی، انہوں نے بھی یہ نیت کی ہوئی تھی کہ ہم بھی جہاد کے لیے جائیں گے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس غزوہ میں شریک نہ ہو سکے۔ تو یہ شریک نہ ہونے کی وجہ سے اس بیماری جو عذر تھا یا کوئی اور عذر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس غزوہ میں انہیں شریک ہونے کا اجر انہیں عطا فرما دیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، وہ تمہارے ساتھ نہ ایک انہوں نے قدم اٹھایا ہے نہ کوئی بستی انہوں نے عبور کی ہے، بس وہ تمہارے ساتھ ہیں، اجر میں بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور جتنا عمل جتنا ثواب تمہیں ملے گا اتنا ثواب انہیں بھی ملے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ مومن سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ایسا عمل کرتا ہے یا ایسا عمل کرنے سے رک جاتا ہے کہ جو وہ حالت صحت میں کرتا رہتا تھا، حالت مقیم میں کرتا رہتا تھا، اب بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سکتا، تو تب بھی اسے جو ہے وہ اس چیز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی فرض نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور وہ 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے، اب اسے کوئی بیماری آ جاتی ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، گھر سے چارپائی سے نہیں اٹھ سکتا، یا اسے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے کسی دن اور وہ نیند سے بیدار نہیں ہو سکتا، تو یہ جماعت کے ساتھ اگر اس کی نماز چھوٹ جائے گی اور گھر میں نماز پڑھے گا، تو تب بھی اس کی نیت ہے اور اس کا یہ عمل ایسا ہے، اس عمل کی وجہ سے آج بھی اسے جو ہے وہ جماعت کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کی یہ عادت ہے کہ وہ نوافل پڑھتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، کثرت سے نوافل پڑھتا رہتا ہے، اب اس سفر میں چلا جاتا ہے یا بیماری کی وجہ سے وہ جو ایکسٹرا نوافل تھے، تہجد تھی، اوابین تھے، چاشت اشراق تھے، اب وہ اس بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا، تو تب بھی پچھلے ماضی میں جو وہ ان چیزوں پہ عمل کیا کرتا تھا، اس کے ماضی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ اب اس بیماری میں یا سفر میں بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی جو ہے وہ ہر مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے اور اب بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے وہ 3 روزے نہیں رکھ سکتا، تو تب بھی اسے جو ہے وہ اس مہینے میں 3 روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اسی طرح یہ والی حدیث جو ہے وہ اپنی عورتوں کو بھی سنائیں کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں، اب حالت حیض میں نماز معاف ہے، قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی اور دیگر جتنی اس طرح کی عبادت ہے وہ نہیں کر سکتی، تو اب اگر کسی عورت کی یہ عادت ہے کہ پاکی کی عالم میں وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتی تھی، وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نوافل پڑھتی تھی، اب حالت حیض میں جب وہ آئی، ناپاکی کی حالت میں آئی،
تو ناپاکی کی حالت میں آنے کی وجہ سے وہ جو پیچھے پاکی کے دنوں میں جتنی اس کی عادت تھی، اب ان ناپاکی والے دنوں میں بھی اس کو جو ہے وہ اتنی نمازوں کا، اتنے نوافل کا اور قرآن کریم تلاوت کرنے کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے اور اپنے کرم سے جو ہے وہ لوگوں کو نوازتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے اپنی نیتوں کو درست کریں۔ اگر ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں گے تو ہمارے چھوٹے سے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اور اس چھوٹے سے عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے بڑا عمل بنا دے گا۔ ایک صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جس کو اللہ قبول کر لے وہی سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اب اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت ابو عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف پیش کر دوں۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کے والد کا نام عبداللہ اور ان کی والدہ کا نام نصیبہ ہے، اور یہ بچپن سے ہی جو ہے وہ جوانی میں ہی اسلام لے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ صرف پہلی جو دو غزوہ احد اور غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے کیونکہ ان کے والد حیات تھے، اور ان کے والد جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ میں شریک ہوئے تو یہ شریک نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ جتنی 19 غزوات ہوئی ہیں ان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اس کے بعد غزوہ خندق میں ایک دفعہ جب خندق کھودنے کا موقع آیا تو یہ خندق کے قریب آئے، دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کدال اٹھایا ہوا ہے اور خندق جو ہے وہ کھود رہے ہیں۔ تو آپ کے آستین مبارک جب اوپر اٹھا، قمیض اوپر اٹھی، تو حضرت جابر نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر باندھا ہوا ہے۔ تو وہ اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی سے یہ سارا معاملہ پیش کیا۔ انہوں نے بیوی نے جو ہے وہ کوئی چیز پکائی اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور قریب آ کر کان میں یہ بات کی کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی دعوت کی ہے اور آپ کے چند 1 یا 2 یا 3 صحابہ کی دعوت کی ہے، آپ جو ہے وہ تشریف لائیں اور وہاں پہ کھانا تناول فرما لیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی تو اونچی آواز میں جو ہے وہ عام اعلان کر دیا۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ یہ 1500 صحابہ ہیں اور میں نے کھانا جو ہے وہ 3 یا 4 بندوں کا پکایا ہے۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں گئے اور اس دیچکے کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈال دیا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھو اور درود شریف پڑھو، اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ بسم اللہ پڑھو اور اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹانا، اور ادھر سے جتنا سالن جو ہے وہ نکالنا ہے نکالتے رہو۔ تو انہوں نے بسم اللہ پڑھی، بیوی سے کہا اور اس کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹایا، اور وہ سالن بیچ میں سے نکالتے رہے حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ وہ 1500 صحابہ نے سیر ہو کر کھا لیا، پھر بھی جو ہے وہ سالن بچا ہوا تھا۔ اسی طرح جب آپ کے والد عبداللہ فوت ہوئے تو آپ کی 9 بلکہ 10 آپ کی بہنیں تھیں جو ساری کی ساری جوان تھیں، اور حضرت جابر بن عبداللہ سب سے بڑے تھے، اور آپ کو جو ہے وہ اپنی بہنوں کی بڑی فکر تھی، اور آپ کے والد پہ بہت زیادہ قرضہ تھا اور آپ کے حصے میں صرف 2 باغ آئے تھے۔ اب یہودی اور عیسائیوں سے جن سے بھی قرضہ لیا ہوا تھا، اگر اس باغ کو سب میں تقسیم کرتے تب بھی قرضہ پورا نہ آتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 1 سال چند لوگ قرضہ لے لیں، جب دوسرا سال آئے تو جو باقی رہ جائیں ان کو قرضہ دے دیا جائے۔ تو یہودیوں اور عیسائیوں نے انکار کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، اگلے دن جو ہے وہ حضرت جابر کے باغ میں آ جانا اور جتنا بھی قرضہ ہے وہ لے لینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جابر کو کہا کہ باغ میں جتنی کھجوریں ہیں وہ ساری کی ساری ایک جگہ پہ اتار کے رکھ دو، ڈھیر بنا دو۔ وہ وہاں پہ بنا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس کے اوپر کپڑا بچھایا گیا۔ اب فجر کی نماز کے بعد حضرت جابر بھی آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس ڈھیر کے پاس تشریف لائے اور وہاں پہ بیٹھ گئے، اور حضرت جابر کو کہا کہ اعلان کر دو جس کا جتنا قرضہ ہے وہ آ کے لیتا رہے۔ اب جس کا جتنا قرضہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق اس ڈھیر سے حضرت جابر جو ہے وہ کھجور نکال کے ان کو دیتے، یہاں تک کہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ ساری کھجوریں میں نے تقسیم کر دیں، سب قرضہ ختم ہو گیا، اور جب میں نے دیکھا کپڑا اٹھایا تو اتنی کھجوریں باقی تھیں جتنی پہلی تھیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے جو عام عقل جو ہے وہ سمجھ نہیں سکتی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شان عطا فرمائی تھی۔ اور آخری بات حضرت جابر بن عبداللہ کے بارے میں، آپ کو جو ہے وہ علم حدیث سننے کا بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ جب آپ مدینے میں رہے اور انہیں پتہ چلا کہ شام میں ایک حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں،
اور وہ صحابی ہیں اور ان کے پاس ایک ایسی حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی ہوئی، تو انہوں نے ایک نیا اونٹ خریدا، اس کی کجاوا کسا اور اس کے اوپر بیٹھ کے شام میں جا کے ان سے جو ہے وہ ملے اور مل کے وہ ایک حدیث سنی اور پھر واپس تشریف لے آئے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ شام کا سفر کرنا، ایک پورا اونٹ خریدنا، اس کا کجاوا وغیرہ کسنا ایک حدیث کے لیے، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ روز صبح و شام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پڑھتے ہیں۔ انہوں نے شام کا سفر کیا ہوگا، کتنے دن جو ہے وہ سفر کیا ہوگا، کتنی محنت کے ساتھ وہاں پہ پہنچ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو سنا ہوگا، تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ روز ہم جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سنتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن کے اسے یاد کرے، یاد کرنے کے بعد آگے دوسرے لوگوں تک پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پہ بھی عمل کرتے ہوئے حدیثوں کو خود بھی سنیں، یاد بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بیان کریں، اپنے دوست احباب کو بھی بیان کریں، تاکہ ہمارا چہرہ بھی جو ہے وہ تر و تازہ اور روشن رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔